خالق ارض و سما کا پھر ہوا احسان ہے، مالک کون و مکان نے دے دیا رمضان ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان شفیق یوسفی، اور آپ دیکھ رہے ہیں نگینہ ٹی وی۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، اور آج کے دن کو جہاں نسبت ہے شہر عظیم اور شہر المبارک ان سے، وہیں اس دن کو نسبت ہے ایک ایسی ہستی کے ساتھ کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جگر گوشہ رسول، زہرا بطول، خاتون جنت، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ امام الانبیاء سید دو عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی صاحبزادی ہیں، جن کے بارے میں خود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ارشاد فرمایا، یا بنیتو، اے میری بیٹی، الا ترضینا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہو کہ انکی سیدۃ نساء العالمین، کہ تم تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا ابتی، ابا جان، فأین مریم، تو پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا مقام کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، اور تم تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ صاحبزادی 3 رمضان المبارک کو اپنے خالق حقیقی کی طرف آپ نے سفر فرمایا۔ آپ کے شب و روز کس طرح گزرے، آپ کی سیرت اور کردار کس طرح ہماری خواتین کے لیے نمونہ ہے، یہ سب جاننے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی اسلام، مذہبی اسکالر، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب۔ صاحبزادہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے بندہ نچیز کو اس اہم مضمون کے لیے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نگینہ ٹی وی کو، نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، آغاز کرتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ تمہیدی کلمات۔ تمہیدی کلمات قبلہ آپ نے بڑے خوبصورت ارشاد فرمائے، میں اسی کو لے کے آگے چلتا ہوں۔ جی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی آپ کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی۔ جی، اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن انور سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 6 بچے عطا فرمائے۔ جی، 2 صاحبزادے، حضرت سیدنا قاسم جی، اور حضرت سیدنا عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر تھا رضی اللہ رضی تعالی اللہ تعالیٰ عنہما، اور 4 صاحبزادیاں، سیدہ زینب، ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 6 بچے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن انور سے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت چاہوں گا تاکہ ناظرین مطمئن ہو کر ہماری بات سنیں۔ جی، سورت
یہ قرآن مجید میرے پاس ہے، سورۃ الاحزاب ہے، 22واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور قوم کی عورتوں سے۔ جی اس میں جو بنات کا لفظ ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، بنت واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، بنتان تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بنات جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جمع کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 سے زائد صاحبزادیاں ہیں۔ ٹھیک ہے کہ عربی کے اندر جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ جی جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 سے کم بیٹیاں مانتا ہے، جی ایک کہتا ہے 2 کہتا ہے، وہ سرے سے منکر قرآن ہے۔ جی مفتی صاحب یہاں میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک صاحبزادی کا حوالہ دیتے ہیں، پھر وہ اس آیت کا جواب آیت مباہلہ سے بھی دیتے۔ ہاں لیکن دونوں آیات میں فرق ہے۔ جی آیت مباہلہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی فرما دی ہوئی تھی، اور ان کے دونوں بچے امام حسن اور امام حسین چلنے پھرنے کے قابل تھے، یعنی 5 سال کی عمر کے تھے۔ جی حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت تھا۔ یہ وہ وقت تھا جس میں آپ کی تینوں صاحبزادیاں وصال فرما کی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، صرف یہی صاحبزادی زندہ تھی تو آپ نے ان کو بلا لیا، ان کے بچوں کو بلا لیا۔ اگر کوئی اور صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت زندہ ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو بھی اپنے ساتھ بلا لیتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نساءنا و نساءکم جو آیت مباہلہ میں کہا گیا ہے، اب اس سے یہ دلیل نہیں پکڑ سکتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ صاحبزادیاں ہوتی تو حضور ان کو بھی لے کر آتے، کیونکہ اس وقت تک ان کا وصال ہو چکا تھا۔ دلیل اس کو اب بنایا جا سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی ایک بیٹی کو لے کے آئے جی اور کوئی تھی نہیں۔ یہ حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ وہ تھیں لیکن اس وقت تک وصال کر چکی ہوئی تھی۔ اور دوسرا مباہلہ ہوا بھی نہیں، جی مباہلہ ہوا بھی نہیں تھا۔ جی وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ مباہلہ ہوا یا نہیں، لیکن آپ کا اپنی اس بیٹی کو بلانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کی اس بیٹی کے علاوہ دوسری بیٹیاں سرے سے تھی نہیں، اس وقت وہ زندہ نہیں تھی، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف انہی کو اپنی چادر کے نیچے داخل فرمایا۔ جی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں جی اور بڑی محبت فرمائی حضور صلی اللہ تعالی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جس وقت دنیا میں تشریف لائے جی لوگ انسانیت سے عاری تھے، جی انسانوں کے ساتھ بھی ظلم کرتے تھے، جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جانوروں کے ساتھ ایسے ظلم کرتے کہ جانور ہرن چلتا ہوا نظر آئے، خوبصورت بکری چلتے ہوئے نظر آئی جی تو جو حصہ اس کا پسند آیا زندہ کا کاٹ دیا، اللہ اکبر، جانور کو ویسے ہی زندہ چھوڑ دیا اذیت میں، اس کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان غیر مہذب لوگوں کو تہذیب بھی سکھائی اور احساس انسانیت بھی سکھایا۔ آپ نے بندے زمین سے نہیں اگائے، جی جو بندے دنیا میں موجود تھے ان کو آپ نے انسان بنایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا نظام تعلیم دیا جی کہ ان کو تہذیب دے کر، ان کو اخلاص سکھا کر، ان کو احساس انسانیت سکھا کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے قریب کر سبحان اللہ۔ اور وہ احساس اور وہ احترام انسانیت کس کتاب نے سکھایا؟ قرآن مجید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نصاب بدلا، تعلیم بدلی، سسٹم بدلا، تعلیم میں قرآن مجید کو آگے کر دیا، اور جب بھی دنیا ترقی کرے گی قرآن مجید آگے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یورپ آج جتنی بھی ترقی میں ہے، ان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان کے ملک ہیں، ان کے ملکوں کی صفائی ستھرائی ہے، جی یہ وہی یورپ ہے، یہ وہی یورپ ہے۔ اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو یورپ میں لوگ مدت نہیں نہاتے تھے۔ ایک میں نے تاریخ میں پڑھا، ایک فرانس کی ایک ملکہ تھی، اس نے دوسرے ملک کے بادشاہ سے بدلہ لینے کے لیے یہ قسم کھائی کہ میں اس وقت تک اپنا لباس بھی تبدیل نہیں کروں گی اور نہاؤں گی بھی نہیں جب تک فلانا بادشاہ میں مار نہیں لوں گی۔
اللہ اس کو اپنے اس عزم کو پورا کرنے کے لیے 3 سال لگے. اللہ اکبر استغفر اللہ. اور برطانیہ میں یہ بھی میں نے تاریخ میں پڑھا کہ لوگ شاید ایک دوسرے کی تلواروں سے اتنا نہیں مرتے تھے جتنا ایک دوسرے کی بدبو سے مر جاتے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے صفائی اپنائی، ستھرائی اپنائی، انسانیت اپنائی، تہذیب اپنائی. تو جب بھی کسی قوم کی ترقی آپ کو نظر آئے گی تو اس کے آگے قرآن مجید کھڑا ہوا نظر آئے گا. سبحان اللہ. یعنی سب کو تہذیب، سب کی تربیت جو کی ہے وہ اسلام نے اور قرآن مجید نے یورپ کے کی. پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں یورپ کے پاس تھا. آج وہ جو لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ کس نے سکھائے؟ سارا عمر اللہ سے انہوں نے نکالا، سبحان اللہ. اور حضرت عمر بن خطاب کی تعلیمات سے اور رسول اللہ کی تعلیمات سے انہوں نے دی. جی صاحبزادہ صاحب ارشاد فرمائیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تربیت کیسے اور کس ماحول میں ہوئی؟ آپ اس بارے میں تو کوئی دوسری رائے تصور بھی نہیں کر سکتے جی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیٹیوں کی تربیت اس انتہائی محبت اور نبوت کی روشنی میں کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں، جی فرمایا اگر کسی نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو ادب سکھایا، ان کے اخلاق بہتر کیے، پھر ان کی شادیاں کی، تو فرمایا یہ 3 بیٹیاں ان کے جنت میں جانے کا سبب ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگوں کو تعلیم دی تو خود اندازہ لگائیں کہ اپنی بیٹیوں کو کتنی اعلیٰ تعلیم آپ نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. کیسی تربیت کی ہوگی. اور اس ماحول میں جب لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ذریعے جو ہے وہ جنت میں جانے کا ایک وسیلہ آپ نے بنا دی. اور سب سے بڑھ کر اپنی اولاد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جذبہ پیدا کیا وہ عبادت کا تھا. سبحان اللہ. آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے پیران اعظام، مشائخ، بڑے بڑے صوفیاء کے بچے نمازیں نہیں پڑھتے. جی پڑھی تو بڑی مختصر پڑھ لی، کبھی کبھی پڑھ لی. سیدہ فاطمہ کہہ سکتی تھی میرے ابا جان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے نماز کی کیا ضرورت. یعنی امام الانبیاء کی بیٹی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو تو مجھے پھر عبادات کی کیا ضرورت ہے. تو آپ کس طرح عبادت فرمایا کرتی تھی؟ آپ کی ریاضت کیسی تھی؟ آپ کے مجاہدے کیسے تھے؟ اس پر روشنی ڈالیے. اللہ اکبر. آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جب سر جھکاتی تھی، جی ایک سجدے میں رات گزار دیتی تھی، سبحان اللہ. اور پھر صبح اللہ کو کہتی تھی یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا سبحان کہ میں جی بھر کے تجھے سجدہ کر سکوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب اس روایت کا حوالہ پیش فرمائیں ذرا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں جتنے بھی عبادات کرتی ہیں جی ان کو علماء نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا. جی ہمارے پاس سیرت کی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ضیاء النبی ہے. جی اور آج کے اس دور میں میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہتا ہے اور وہ پڑھتے ہوئے حوالوں کے بغیر کہ ان کی ایک ایک بات ہی حوالہ ہے جی تو وہ مدارج النبوت پڑھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہر بات ہی حوالہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان وہ کہانیاں اور قصے نہیں بیان کرتے ٹھیک ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے مغز نچوڑ کر امت کو انہوں نے سبحان عطا اللہ. کیا. سبحان تو یہ سیرت کی کتابیں ہیں جس میں یہ سارا کچھ موجود ہے. جی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی صاحبزادیوں کو عبادت ہی کی طرف، ذکر اللہ کی طرف متوجہ فرماتے تھے. جی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک دن خدام آئے. جی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جائیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کے کہیں کہ مجھے ایک خادمہ دے دے کام کرتے ہوئے. اتنی حیادار تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، کہنے کی جرت ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حالانکہ بیٹیاں باپوں سے بڑی ایزی ہو کے بات کر لیتی، بہت کچھ فرمائشیں کر لیتی ہیں، اور پھر وہ سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس محبت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ رکھتے. جب وہ آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو کر آپ ان کا استقبال فرماتے. اور اتنی محبت کے باوجود یعنی اتنی جو ہے وہ جرت پیدا نہیں ہوئی اور اتنی حیا ہے کہ میں ان سے کوئی فرمائش کر سکوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لیکن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمز شناس تھے. سبحان اللہ. چہرہ دیکھ کے بات سمجھ جاتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سیدہ آئیں اور چلی گئیں واپس. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس بات کو پورا کرنے سے پہلے میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں. کچھ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے میں ایک دن ان کے پاس حاضر ہوا ایک بات کہنے کے لیے، تو میری جرت نہیں ہوئی. خیر میں واپس آ گیا. دوسرے دن گیا،
پھر بھی نہیں حوصلہ پڑا. اللہ اکبر. تیسرے دن میں نے بڑی کوشش کر کے یہ صرف کہا کہ جی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی. تو فرمایا یہ تو تم 2 دن پہلے سے کرنا چاہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تم نے, اکبر. میں دیکھتا تھا تم آئے ہو کوئی بات کرنے کے لیے لیکن بات کرتے نہیں اور چلے جاتے ہو. میں تو خود پریشان تھا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم. اللہ اکبر. تو اللہ پھر میں نے ان کو بتایا جی میں اس لیے حاضر ہوا. تو جو ماں باپ ہوتے ہیں یہ تو ویسے ہی بڑے نظر سے پہچان لیتے ہیں کہ میرے بیٹے کو میری بیٹی کو اس وقت کیا حالات بیت رہے ہیں اور کیا معاملات. اور وہاں تھا معاملہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کا علم عطا فرمایا. سبحان کیا اللہ. بات. کافروں, بے ایمانوں کے, مرزئیوں کے, قادیانیوں کے, رافضیوں کے, چکڑالویوں کے, بے دینوں کے منہ کالے ہو جائیں گے قیامت تک, لیکن حضور کی عظمت و شان کو کوئی کم نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ کے گھر واپس جانے کے بعد ان کے گھر چلے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ اپنے بستر میں تشریف فرما تھی, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, تو حضور بھی جا کے ان کے بیچ میں بیٹھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا بیٹی آپ آئی تھی بات کرنے کے لیے تو آپ کر نہیں پائی ہیں, تو میں نے محسوس کیا تو میں خود ہی آ گیا. اچھا کیا بات تھی؟ اللہ اکبر. پھر بھی نہیں جرت ہوئی بتانے کی. اللہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سرکار یہ اس لیے آئی تھی کہ آپ کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں, تو آپ کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہیں, پھر عبادت میں وہ لذت نہیں شاید ملتی, تو آپ ایسا کریں کہ ایک خادم ان کو دے دیں, خادمہ ان کو دے دیں تاکہ گھر کے کام کرے اور یہ عبادات پوری توجہ سے کر. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ نبوت کے گھر ایسے نہیں ہوتے اللہ اکبر. کہ ہم خادم اپنے پاس رکھ لیں اور لوگوں کو کچھ نہ دیں. آپ نے فرمایا میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں, جب آپ تھک جائیں تو وہ وظیفہ پڑھیں, اللہ ساری تھکن اتار دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو تسبیح فاطمی ہے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر, اول آخر درود شریف پڑھ کے جب بندہ اس کو نماز کے بعد کرتا ہے تو جسم کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہماری خواتین کو بھی پڑھنی چاہیے جی. تاکہ, اور اگر سب اسباب کو پڑھنی چاہیے, اگر مردوں کو بھی پڑھنی چاہیے. جی اگر اسباب موجود ہوں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کمی کوئی کجی رہنے دینی چاہیے. اسباب موجود ہوں تو اپنے گھر والوں کو جو صفائی والی, کپڑے دھونے والی, کھانا بنانے والی لگا کے دینے میں اسلام نے کوئی ممانعت نہیں رکھی ہوئی. یہ اپنے گھر والوں سے حسن سلوک ہے اور محبت ہے جی. کہ جو انسان جتنی ضروریات ان کی پوری کر سکتا ہے. جی. اچھا صاحبزادہ صاحب, خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا پردہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کے سر کے بالوں کی سیاہی جو ہے وہ سورج نے بھی نہیں دیکھی, تو آپ کا پردہ کیسا تھا, آپ کی حیا, آپ کی شرم, اور کس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر ایمان رکھا ہوا تھا, اس کی ذرا وضاحت فرمائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کے آنچل کو نہ دیکھا محرومان ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے پردہ, ان کے بالوں کی سیاہی اللہ اکبر. آسمان نے بھی اور سورج نے بھی نہیں دیکھی. اللہ اکبر. اللہ شروع ہی سے بڑی پردے دار تھی. پردے کا مطلب یہ نہیں تھا, یہ بھی ذہن میں رکھنا, پردے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیٹیوں کو گھر کے کسی کونے خدرے میں آپ بند کر کے قید کر کے رکھ دیں اور جی. اور کہیں کہ جناب بیٹیاں چھپا کے رکھنے والی ہوتی ہیں. پردے کا مطلب ہے اسلامی احکامات کی تابع داری. جی. بیٹی باپ کے ساتھ پروگراموں میں, تبلیغ میں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں غزوات میں, آپ کی ازواج غزوات میں, صحابہ کرام کی بیٹیاں غزوات میں اور دوسرے معاملات میں سفروں میں ساتھ جایا کرتی تھی. لڑائی ہو جاتی تو جو زخمی ہوتے پردے کے اندر رہ کے ان کی مرہم پٹی بھی ہوتی, جی. ان کے زخموں کا خیال بھی رکھا جاتا, ان کو پانی بھی پلایا جاتا, سارا کچھ کیا جاتا. خوراک کا انتظام و انسلام کیا جاتا. پردے سے مراد یہ ہے کہ بغیر حجاب کے, بغیر رکاوٹ کے مردوں میں آنا جانا نہیں ہے. یہ ہے پردہ جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ خدمت کے لیے عورت, بیٹی, بیوی, بہن یہ آپ کے ساتھ سفر پر جا سکتی ہیں, آپ کے ساتھ گاڑی میں جا سکتی ہیں, معاملات میں آپ کے ساتھ شریک ہے, با پردہ رہیں. جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں, یہ جو کہا جاتا ہے کہ پردہ آنکھ کا ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں شریعت اسلامی کیا کہتی ہے کہ کیا صرف آنکھوں کے اندر ہے, باقی جسم کو ویسے چھوڑ دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں وہ ایک طرف ہے. جی. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پردہ آنکھ کا ہوتا ہے, یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو براہ راست دین کو برا نہیں کہہ سکتے لیکن دین کے بارے میں بڑی نفرت رکھتے ہیں, تو پھر وہ دین کی جزیات کے بارے میں برے برے جملے کہتے ہیں.
شاعر اسلام کے جی متعلق. شاعر اسلام کی توہین کرتے ہیں جی اور یہ اسلام کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو ڈیگریڈ کر کے اسلام کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ننگے پھرنے والے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو بے دین ہیں. جی آنکھ کا پردہ ہو, آنکھ کے پردے کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ آنکھ کے اوپر پردہ ڈال لے اور پھر لباس اتار دے, عورت آنکھ کے اوپر پٹی باندھ لے پھر کپڑے اتار دے. اسلام نے بتایا ہے آنکھ کا بھی پردہ ہے, مرد کی آنکھ کا بھی پردہ ہے, عورت کی آنکھ کا بھی پردہ ہے, چہرے کا بھی پردہ ہے, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. جسم کے اعضاء کو چھپانا یہ بھی لازم اور فرض قرار دیا ہے جی تاکہ اس کے اوپر بھی کسی غیر بندے کی نگاہ نہ پڑے. جی. اس کا مطلب ہے جملہ یوں ہونا چاہیے کہ آنکھ کا بھی پردہ ہے. آنکھ کا بھی ہاں جی, پردہ صرف ہے, آنکھ کا پردہ نہیں بلکہ آنکھ کا بھی پردہ ہے. آنکھ کا بھی پردہ ہے, چہرے کا بھی پردہ ہے, جسم کے اعضاء کا بھی جی. پردہ ہے, سوچ پر بھی پردہ ہے, گفتگو پر بھی پردہ ہے. سبحان اللہ. بے دین ہو کے ابھی میں نے پچھلے دنوں یہ دیکھا, کلپ میرے پاس بھی پڑا ہوا ہے کہ ایک شخص اپنی اس بیٹی کو جو ابھی بلوغت کے قریب ہے یا وہ اس منزل کو پار کر کے ابھی ابھی جوانی کی طرف گئی, تو اس نے سی سیکشن اس کو دکھا دیا. یہ باپ کی بے حیائی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو خود بتایا اور میں نے اس کو کہا اس کا ایک نیچرل وے بھی ہوتا ہے, اور پھر میں نے ڈایاگرام بنا کے تو یہ سارا کچھ اپنی بیٹی کو خود بتایا. یہ سمجھ رہا ہے باپ کہ میں بڑی تہذیب کا کام کر رہا ہوں, یہ بے شرمی کا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک خاتون آئی, اس نے پوچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے عذر کے ایام سے فارغ ہوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا خوشبو کا استعمال کرو. اس نے کہا حضور کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا خوشبو کا استعمال کرو. اس نے کہا کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا خوشبو کا استعمال کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے اس کو پکڑا اور میں نے اس کو پیچھے کی طرف کھینچا کہ ادھر آ, حضور شرم اور حیا کی وجہ سے تجھے نہیں بتا پا رہے, میں بتاتی ہوں کہ خوشبو کا استعمال کیسے. سبحان اللہ. سبحان کوئی باپ اگر اپنی بیٹی کو خود یہ مسائل بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بے حیا بے غیرت ہے. یہ کام ماؤں کے ہوتے ہیں, یہ کام بہنوں کے ہوتے ہیں, یہ کام بیٹیوں کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کو بتائیں, مائیں بتائیں, بہنیں بتائیں. ماں نہیں ہے, پھپھی بتائے, خالہ بتائے. باپ کا کام نہیں ہے وہ اپنی بیٹی کو سیکشن دکھائے اور وہ کہے کہ یہ کچھ ہوتا. یہ بغیرتی ہے, انسانیت نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کو شرم و حیا کا پیکر اور مجسمہ بنایا ہوا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ارشاد فرمائیں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی اور کس طرح سارے معاملات طے پائے؟ اسلام قبلہ علامہ صاحب, اسلام جوان بندوں کو دیر تک گھروں میں بٹھائے نہیں رکھتا. جی جو ہی بلوغت ہو تو ہی نکاح کر دو. ٹھیک ہے. آئیڈیل عمر ہے. جی جو لوگ بالغ ہونے کے فوری بعد سورس آف انکم کا ارینجمنٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں یا پہلے سے تیار ہوتے ہیں, ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ ماں باپ ان کا فوری نکاح کرتے ہیں. جی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پہلے بچہ پڑھ رہا ہے, اب وہ جاب ڈھونڈ رہا ہے, اب وہ کاروبار سٹیبل کر رہا ہے, 32 سال کا 33 سال کا 35 سال کا ہو کے اس کی شادی ہوتی ہے اور پھر وہ عجیب نظام ہوتا ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس باپ نے اپنے جوان بیٹے کو بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح نہیں کیا, جی پھر اس نے کوئی گناہ کر دیا, اس کے گناہ کو اس کے باپ کے کھاتے میں ڈالا جائے. اللہ اکبر. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب سورس موجود ہیں, ضروریات پوری ہیں, بیٹا برسر روزگار ہے. اگر برسر روزگار نہیں ہے تو وہ 50 سال کا بھی ہو تو باپ کو اس کا نکاح نہیں کرنا چاہیے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, کہ اے نوجوانوں کی گروہ تم میں سے جو کوئی شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورس آف انکم جو ہے اس کو من استطاع کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شامل فرما دیا. جی تو اس کے اندر یہ روزگار کا معاملہ بھی آئے گا. جی روزگار کا معاملہ اس لیے آئے گا کہ جس کو بیاہ کے لے کے آنا ہے اس کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اس کا نان و نفقہ پورا کرنا. تو نان و نفقہ, اور میں علی اعلان یہ بات بتا رہا ہوں, جی یہ ہر جوان کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اگر آپ اپنے ماں باپ کے پیسے پر نکاح کریں گے جی
تو آپ کی بیوی سارے گھر کی ملازمہ بنے گی، اللہ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کے پیسے پہ نکاح کرنا چاہتا ہے، جی دو صورتحال، جی والدین اس کو پڑھانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے چاہ رہے ہیں یہ دین کا خادم بنے اور بڑی ہائی پوسٹ پر جائے، جی اور وہ کہہ دیتے ہیں خود کہ آپ نکاح کر لیں، جی ساتھ پڑھتے رہیں، آپ کی ضروریات ہم پوری کریں گے، جی پھر کر لیں نکاح۔ ٹھیک ہے اور اگر یہ خود نکاح کا اصرار رکھتا ہے اور کماتا بھی کچھ نہیں اور ماں باپ کے سر پر یہ شادی کر رہا ہے، تو یہ تیار رہے کہ اس کی بیوی سارے گھر والوں کی خادمہ بننے والی ہے، کیوں؟ جس نے پیسے خرچ کرنے ہیں اس نے کام کروانا۔ جی اگر یہ خود اپنی انکم کے اوپر نکاح کرے گا تو پھر اپنی بیوی کو اپنے معاملات کے ساتھ چلا سکتا ہے، جی اور جب کوئی اور پیسہ خرچ کرے گا تو پیسہ جس کا ہوتا ہے باپ وہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں کو یہ نصیحت کروں گا کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی کمائیوں کے اوپر شادیاں نہ کریں، شادی کریں اپنے سورس آف انکم کو تیار کریں، خود کمائیں، پھر نکاح کریں، پھر ماں باپ کی خدمت کریں، پھر ماں باپ کے اوپر پیسہ خرچ کریں، پھر اپنی بیوی سے ماں باپ کی خدمت کروائیں۔ یہ خوشی اور فرحت کا سبب ہوگا، سبحان اس سے اللہ، آپ کی معاشرے میں عزت و وقار بلند ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی رضی اللہ اللہ تعالی تعالی عنہا کی شادی کی، جی کہ آقا کریم صلی اللہ صلی تعالی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم، نے اپنی ساری بیٹیوں کی شادیاں جلدی کر دیں۔ جی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ بڑی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کی شادی کے مسئلے کا ذکر سیدنا ابو بکر صدیق سے کی، اور کہا کہ بیٹی کے بارے میں خیال کر رہا ہوں اس کی شادی کرنے کا۔ تو عرض کرنے لگے حضور میں حاضر ہوں۔ جی آپ نے فرمایا کہ ہمیں ان کی عمر کے مطابق بندہ چاہیے۔ تو فوری خیال گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں خیال کر رہے ہیں۔ جی حضرت ابو بکر صدیق نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عثمان غنی نے مل کر حضرت علی کو تیار کیا۔ ان کے پاس ضروریات زندگی جو کم تھی ان کی زرع لی، اس کو بیچا 400 درہم کے مقابلے میں، جی پھر ان 400 درہموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اس کے اندر سے درہم نکالے جی اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف بھیجے، کہا کہ اس سے حضرت فاطمۃ الزہرا کو تیار کریں۔ ایک ہاتھ آپ نے حضرت بلال کو دیا کہ ان کا لباس لے کے آئیں۔ جی 2 ہاتھ آپ نے درہموں کو پکڑا، وہ 63 درہم تھے جو حضرت ابو بکر صدیق کو دیے کہ گھر کا ساز و سامان، چارپائی، بسترا، پانی کے لیے مشکیزہ اور جو دوسرا گھر کا سامان ہے، جی یہ سارا کچھ حضرت علی المرتضیٰ کے۔ اس سے ساری جڑ اسلام نے کاٹ دی، جہیز کی، جی اور بتایا شادی کرنی ہے مردوں نے تو عورت اور اپنے ساز و سامان کی تیاری یہ مرد کے ذمہ پہ ہے۔ جی ہم نے لغویات اور فضولیات کی وجہ سے نکاح کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ جی نکاح بڑا آسان ہے، جس نے نکاح کرنا ہے گھر کا ارینجمنٹ کرے، ساز و سامان تیار کرے، اور دوسرے جس جگہ پر یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کو نکاح کا پیغام دے، اور جا کے 2-3 کپڑوں میں لڑکی لے آئے۔ جب ایسا نکاح ہوگا تو لڑکیاں بھی بیاہی جائیں گی اور گھر بھی آسانی سے چلتے رہیں گے۔ تو مفتی صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزے کے لیے، چارپائی وغیرہ کے لیے درہم دیے، تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کے لیے، کیونکہ لوگ یہی دلیل بناتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دی ہے۔ نہیں، وہ جو درہم آپ کے پاس پڑے ہوئے تھے وہ درہم تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرع 400 درہم میں بیچی تھی نا، ٹھیک ہے وہ درہم لا کے حضور پاک کو پیش کی۔ ٹھیک ہے تو پیسے حضرت علی کی زرع کے تھے، پھر حضرت عثمان غنی نے اظہار محبت کیا، بعد میں زرع بھی پیش کر دی سبحان نکاح اللہ میں بطور سلامی کے طور پر۔ سبحان اللہ اور سبحان بڑی اہم رسم ہے، اتنی اہم رسم ہے جو ہمارے معاشرے کے علماء کے ہاں ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں ایک دفعہ یہ رسم ہوتے ہوئے دیکھی، جب ہماری ہمشیرہ کی شادی ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کیا گیا۔ میرے والد گرامی جب نکاح سے اگلے دن، جس کو ہم ولیمے والا دن کہتے ہیں، آپ اپنے داماد کے ہاں گئے تو آپ نے پانی منگوایا اور اپنی صاحبزادی اور داماد کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ سبحان کیا۔ اللہ اس وقت تو ہماری جرت نہیں ہوتی تھی، ویسے تو کبھی بھی جرت نہیں رہی کہ ہم یہ خلاف واقعہ معاملہ پوچھ سکیں، جناب یہ کیا ہوا؟ تو پھر پڑھا کتابوں میں تو پتہ چلا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شادی کے اگلے دن
جب سیدہ فاطمہ کے ہاں گئے رضی اللہ تو آپ نے پانی کا چھڑکاؤ کیا اس لیے کہ خوبصورت لوگوں کو نظر نہ لگ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ بدنگاہی والے بڑے بے شمار لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ نظر لگا دیتے ہیں، دلہن بیمار ہو جاتی ہے، دلہا بیمار ہو جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے ان کو پانی کا چھڑکاؤ کر کے نظر ان کی اتاری۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ ابھی یہ سنت پوری کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ خریدی تھی پھر بطور سلامی ان کو واپس بھی کر دی، تو یہ جو سلامی کا سلسلہ ہے اس کا مطلب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ اصل میں سلامی کے طور پہ انہوں نے واپس نہیں کی تھی، وہ زرہ بڑی وسیع تھی، بڑی جاندار تھی اور بڑی خوبصورت بنی ہوئی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ اتنی خوبصورت زرہ ہے، بازار میں بک جائے گی اور بات ختم ہو جائے گی، علی رضی اللہ عنہ یہ آپ کے سینے پہ ہی جچتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اس لیے دی محبت کی وجہ سے کہ آپ کے سینے پہ یہ خوبصورت چیز جچتی ہے، میدان جہاد کی ایک ضرورت ہے، آپ اس کو واپس رکھیں، یہ پیسے میری طرف سے تحفہ رکھ لیں۔ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اولاد پاک کتنی ہے؟ کیونکہ تذکرہ جو سنا جاتا ہے وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کا ہی سنا جاتا ہے، تو کیا اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی اولاد، کوئی صاحبزادے، کوئی صاحبزادیاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ قبلہ ہم نے تو اپنی ساری زندگی میں ایک ہی بیٹے کا ذکر سنا ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ویسے نہیں کیا جاتا جیسے امام حسین کا کیا۔ جی اصل میں اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ ایک خاص گروہ ہے جس نے صرف حضرت سیدنا امام حسین کو پروموٹ کیا، امام حسین کا ذکر کیا، امام حسن کا نہیں کیا، کیونکہ امام حسن نے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، اس وجہ سے ان سے بغض رکھتے ہوئے بعض بے دین حضرت امام حسن کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے نواسے امام حسن ہیں، جتنا پیار آپ نے امام حسین سے کیا اس سے زیادہ پیار آپ نے امام حسن سے کیا، کیونکہ یہ 1 سال 10 مہینے بڑے، سبحان اللہ، اور جو پہلے پیدا ہوا اسے پیار پہلے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں فرمایا ان بنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا میری قوم کا سردار ہے۔ اور جب خلافت راشدہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو امام حسن کی بات آتی ہے، امام حسین کی بات نہیں آتی۔ جی امام حسن خلافت راشدہ کا جزو لازم ہے، آپ کی زندگی کے 6 مہینے شامل کیے جائیں گے تو خلافت راشدہ پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ذکر کم کیا جاتا ہے ایک خصوصی طور پر، ایک خاص مکتب فکر کی وجہ سے کہ انہوں نے امام حسین کا ذکر کیا تو ہم اس کے پیچھے لگے ہوں۔ امام حسن پہلے ہیں، ان کا ذکر پہلے ہے، وہ بڑے ہیں، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اوپر تک اور نیچے تک جب بھی صوفیہ اکرام نے اپنی کتابوں میں اہل بیت کا ذکر کیا تو پہلے امام حسن کا کیا، بعد میں امام حسین کا کیا۔ سبحان اور جب آپ خلیفہ بنے امام حسن تو حضرت امام حسین نے آپ کی خلافت پر آپ کی بیعت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا میری قوم کا سردار، سبحان اللہ۔ لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، جب مسلمانوں کی 2 قومیں آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہوں گی تو میرا بیٹا ان کے درمیان میں صلح کروائے۔ سبحان اللہ، آپ نے صلح کروائی، تو یہ خاص بغض کی وجہ سے امام حسن کا ذکر کم ہوتا ہے، وگرنہ امام حسن بڑے ہیں، ان کا ذکر زیادہ ہے، امام حسین اس کے بعد ہیں، ان سے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت فرمائی۔ آپ نے کویسچن یہ کیا کہ کیا یہ 2 ہی بچے تھے؟ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ٹوٹل بیٹے اور بیٹیاں ملا کے کم از کم 24 کا ذکر آیا ہے، بعضوں نے 27 بھی کہا ہے، بعضوں نے 36 بھی کہا ہے۔ یہ آپ کے حضرت علی المرتضیٰ کے وہ بیٹے بیٹیاں جو سیدہ فاطمہ اور آپ کے بعد جو آپ نے مزید 8 شادیاں کی ان کی ٹوٹل اولاد ہے، جی اور جو آپ نے سیدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کیا اور اس میں سے آپ کے بچے پیدا ہوئے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بیٹی جس کا نام ام کلثوم ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی دی اور اس سے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا۔ اور ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے اس میں جی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ام کلثوم کے گھر میں خوشبو محسوس کی۔ یہ تحائف کی تبدیلی کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تحائف دیتا ہے تو اس کو بدلے میں تحائف دی جاتی۔ جی تو آپ نے پوچھا بیگم صاحبہ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ کہا جی آپ نے تحفے کے طور پر بھیجی تھی تو ادھر سے تحفے کے طور پہ آئی تو میں نے اس کو لگایا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے 3 بار کپڑا دھویا کہ اس سے خوشبو نکلے
تاکہ اس خوشبو کو جو ہم بیت المال کی امانت ہے ہمارے گھر میں اس کا حصہ نہیں آنا چاہیے. اللہ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بادشاہ کی بیوی کو خوشبو کا تحفہ بھیجا، اور تحفہ آپ نے 2 شیشیوں میں بھیجا. اس نے 2 جار ہیرے جواہرات کے بھر کے بھیجے، اللہ اکبر. آپ نے اپنے پاس رکھ لی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو فیصلہ آپ کے بجان کریں گے وہی فیصلہ ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس خوشبو کی قیمت کیا تھی. جی. کہا یہ قیمت تھی. تو آپ نے فرمایا اتنی قیمت کے برابر ہیرے جواہرات رکھ لو، باقی سب بیت المال میں جمع. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ روایات بتاتی ہیں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ حضرت علی کی وہ بیٹی جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی، ان کا نام ام کلثوم تھا، اس کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے. اچھا پھر مفتی صاحب یہاں پھر جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشاورت کیا کرتے تھے، اس سے تو ان کی بڑی محبت ثابت ہوتی ہے. اوہ بہت محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، سبحان اللہ. ایک دوسرے کے اوپر جانے نچھاور کرتے تھے. کیا یہ جملہ تھوڑا سبحان کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا آپ کا اعتماد تھا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. کہتے تھے یہ نہ ہوتے تو عمر تباہ ہو جاتا. لولا علی لہلک عمر. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے باقی بچوں کا اور امام حسن کا اور دوسروں کا ذکر نہیں ہوا، یہ ہماری نااہلی اور کم علمی ہے. ہم نے کتابیں پڑھی نہیں، ہم نے وہی رسمی طور پر ذکر سنا، جس کا سنا اس کا سنا. اگر ہم کتابیں پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا حضرت امام حسن کون ہے، امام حسین کون ہے، حضرت محمد بن حنفیہ کون ہے. جی. میدان کربلا میں شہید ہونے والے جعفر بن علی، عباس بن علی، یہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا امام حسین کے بھائی ہیں. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 10 حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے امام حسین سمیت میدان بدر میں شہید ہوئے. اللہ اکبر اللہ. اور جو عباس علمدار ہے جی وہ وہی عباس ہیں جو حضرت عباس بن علی ہیں علی المرتضیٰ کے بیٹے، جن کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے میدان کربلا میں. ہم کیونکہ تاریخ سے باخبر نہیں ہے جی اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. جی صاحب زادہ صاحب ارشاد فرمائے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے آئیڈیل ہیں اور نمونہ ہے، کس طرح ان کی زندگی کا شرم و حیا جو ہے وہ ہماری بیٹیوں میں منتقل ہو سکتا؟ کوئی بھی شے علامہ صاحب انسان اڈاپٹ کرے نا جی تو وقت لگتا ہے. جی. آج ہماری قوم سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سیرت پڑھیں گی تو کچھ عرصے کے بعد اس کا اثر ان کے وجودوں کے اوپر محسوس ہوگا. جی. تو میں اپنی بہنوں سے، اپنے مسلمانوں کی خواتین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی گھرداری، آپ کی بچوں کی تربیت، بچوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ کی عبادت، آپ کا تقوی، اللہ کے ساتھ آپ کی تعلق داری، آپ کی پردے داری، آپ کی شرم و حیا، ان سب کا ڈیٹیل سے مطالعہ کریں جی تاکہ ہمارے معاشرے کی خواتین بھی وہ نیک سیرت خواتین بن سکیں جو آئیڈیل سمجھتی ہوں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، نہ کہ وہ یہ کہتی ہوں کہ میرا جسم میری مرضی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کدھر گئی وہ کرونا کی وجہ سے میرا جسم؟ میں نے پورے میڈیا پہ ماروی سرمد نہیں کہیں دیکھی. جی. میں نے وہ آواز لگانے والی کہ ہم نے اپنے باپ سے، ہم نے اپنے باپ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ہم نے اپنے باپ کی بات نہیں ماننی، ہم نے اپنے شوہروں سے طلاق لینی ہے. میں نے کرونا میں کوئی عورت نہیں دیکھی اللہ اکبر اللہ. ماسک پہن کے، چہروں کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر دستانے چڑھا کے، سر کے اوپر کپڑے باندھ کے اور جسموں کو لپیٹ کر کہیں کونے میں دب کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے یہی اصل ہے. اللہ اکبر اللہ. چھپ کے بیٹھو، اندر چاہ کے بیٹھو، تاکہ جس طرح تم کرونا سے بچنا چاہتی ہو اس طرح نگاہوں کی کرونا سے بھی بچ سکو. اللہ اکبر. تاکہ تمہارے وجود لوگوں کی گندی نگاہوں سے، لوگوں کی نگاہوں سے خراب نہ ہو جائے. علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ اپنی کتابوں میں لکھتے کہ ہمارے زمانے میں لوگ جب بازار سے 2, 4, 5 کلو گوشت لے کے آتے تھے نا جی تو وہ اس کو لفافے میں ڈال کے یا کپڑے میں ڈال کے لے کے آتے تھے تاکہ کسی بدنگاہ آدمی کی بدنگاہی نہ پڑے. تو فرمایا عجیب وقت آ گیا. اس وقت اتنا خیال ہوتا تھا کہ 5, 7, 8 کلو گوشت کی حفاظت ہوتی تھی کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، اور اتنی جوان بیوی، بیٹی، بہن انسان بغیر پردے کے ساتھ لے جاتا ہے. اس گوشت پہ کسی کی نگاہ نہیں پڑ رہی. اللہ اکبر. اور لوگوں کی نگاہیں
تو بہت کچھ کر جاتی ہیں. اس لیے ہماری بیٹیوں، بہنوں، بیویوں اور ماؤں کے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں اور ان سے اخذ کریں کہ انہوں نے گھرداری کیسے کی. جی اگرچہ گھر کے اندر ملازم رکھ دینا یہ اسلام نے منع نہیں کیا، جی لیکن اس کے باوجود خواتین یہ دیکھیں کہ سیدۃ النساء للعالمین، سبحان اللہ، جنت کی خواتین کی سردار اور برتر خود دھو رہی. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب ارشاد فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی تھی، پھر دوسرے کان میں ارشاد فرمائی. ایک دفعہ آپ ہنس پڑی، پھر رو پڑی. یہ کیا واقعہ ہے؟ اللہ اکبر. اور سب یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے کہ باپ اس کو یہ کہے کہ میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اولادیں جتنی مرضی جوان ہو جائے نا، جی، ماں باپ کا دنیا سے جانا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی بیٹی کا باپ کے ساتھ پیار ہی بڑا انوکھا ہوتا ہے، بڑا نرالا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ماں باپ اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں، انہیں دین سکھاتے ہیں، انہیں انسانیت سکھاتے ہیں، جب وہ باپ دنیا سے جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. او ہو سمجھ نہیں آتی انسان کیا کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہ امام الانبیاء، ساری کائنات کے سردار، سبحان اللہ. وہ بیٹی کو کہہ رہے اللہ بیٹے اکبر، اب ہم جا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ، کتنی تکلیف دہ ان کے لیے یہ کیفیت ہوگی. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. پھر خوشخبری سنا دی. سبحان اللہ. بیٹی کو روتا دیکھ کر برداشت نہیں ہوا، اللہ اکبر. پھر دوبارہ بلایا، پھر ان کے کان میں کوئی بات کہی تو پھر وہ ہنس پڑی. سبحان اللہ. سبحان جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میں اس تعلق کو جو آپ کا اور میرا ہے، ماں اور بیٹی کا ہی تھا نا، سبحان اللہ. اس تعلق کو لا کر بیچ میں یہ کہتی ہوں، اس تعلق کی وجہ سے مجھے بتائیں حضور پاک نے کیا کہا تھا. تو کہا جب آپ میں روئی تو حضور پاک نے اپنے دنیا سے جانے کی خبر دی. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے کہ کب جانا ہے. ہو یہ علامہ صاحب، انبیاء تو بڑی جلیل القدر ہستیاں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اولیاء اللہ کو بھی بتا دیتا ہے کہ کب انہوں نے جانا ہے دنیا سے. تاریخ بڑی بھری پڑی ہے ان واقعات سے کہ کس نے جانے سے پہلے یہ بتا دیا، کس نے جانے سے پہلے یہ بتا دیا. لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو نہ اسلام آتا ہے، نہ دین آتا ہے، نہ وہ اولیاء اللہ کی عظمت کے قائل ہیں. لوگ تو دادا صاحب جیسی عظیم اور جلیل القدر ہستیوں کو گالی نکال دیتے ہیں. اللہ اکبر. لوگ تو امام اعظم کو برا کہہ دیتے ہیں. استغفر اس اللہ. دجالیت میں اس سے بڑی اور بے شرمی کیا ہوگی کہ اپنے اسلاف کو گالیاں نکالی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا وقت آ جائے گا جب قیامت قریب ہوگی، لوگ اپنے بڑوں کو برا کہیں کریں گے. اللہ اکبر. جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، اسلام پہنچا، جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا، اسلام کے مطابق عمل کرنا سکھایا، اسلام کے اصول و ضوابط سکھائے. لہٰذا آپ نے بڑوں کو گالی نہیں دینی چاہیے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بڑوں کی تعظیم کرو. دادا صاحب ہمارے بڑے ہیں، جی. خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری، بابا جی نگینہ صاحب، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام محمد رضا، امام ابو حنیفہ، یہ سب ہمارے بڑے ہیں. امام جعفر صادق ہمارے بڑے ہیں، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسن، امام حسن، یہ اسلام کے بڑے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور ہم بڑوں کا ذکر ہمیشہ عزت و تعظیم سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہنسی اس لیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے دیکھ کے وصل کی آرزو تو رات ساری جگا دیا، کبھی وصل دے کے ہنسا دیا، کبھی ہجر دے کے رلا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا سن کر میں مسکرا دی. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول شریف میں آپ کا وصال ہوا، جی. اور 6 مہینے بعد 3 رمضان کو سیدہ فاطمہ بھی وصال کر گئی. اللہ اکبر. اور آپ کی وفات سے پہلے جو آپ نے وصیتیں فرمائی، جی. ان میں اپنی تدفین کے بارے میں یہ بتایا کہ رات کے وقت میں کرنا تاکہ اندھیرے میں ہو اور میرے جسم کو چارپائی پہ بھی کوئی نہ دیکھ سکے. اور پھر چارپائی بڑی اہتمامی بنوائی تاکہ پردے داری کا خیال رکھا جا سکے. پھر آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جی. اور آپ کو
آپ کی آخری آرام گاہ کی طرف منتقل کیا گیا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی خواتین اسلام کو خاتون جنت جگر گوشہ رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق ارض و سما کا پھر ہوا احسان